آپ غزہ کی بات کریں گے، آپ فلسطین کی بات کریں گے تو بیت المقدس کی بات ہوگی، مسجد اقصیٰ کی بات ہوگی۔ اور جب بھی آپ یہ کہہ لیں کہ بیت المقدس کی اور مسجد اقصیٰ کی بات ہوگی تو ڈائریکٹلی دنیا کا ہر مسلمان اس میں جا کر انوالو ہو جاتا ہے۔ یعنی ہمارا قبلہ اول ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی امامت کی۔ یہیں سے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا آسمانوں کا سفر شروع ہوتا ہے۔ جنت بھی اللہ کے نبی نے اس کے بعد دیکھی، جہنم بھی اللہ کے نبی نے اس کو اللہ نے اس کے بعد جا کے جو ہے نا دکھائی۔ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ مسلمانوں کی سرزمین تھی، جس کو ہم فلسطین کہتے تھے، جس کو ہم کہتے تھے کہ انبیاء کی سرزمین ہے۔ اور اگر آج اس انبیاء کی سرزمین پر یہودی مسلط ہیں، اور نہ صرف مسلط ہیں، اس کے بعد جو مسلمانوں کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا ہوا ہے اور جس طرح کا وہ قتل عام مسلسل کیے جا رہے ہیں، ابھی یہ جو اعداد و شمار آپ نے بیان کیے ہیں کہ 50-55 ہزار بیان کر رہے ہیں، تو یہ اعداد و شمار کسی بھی طرح ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ یہ دیکھیں کہ پورے کے پورا وہ جو انفراسٹرکچر ہے سارا کا سارا غزہ کا، اس کو جو ہے اگر بمباریاں، بلکہ یہ کہا جائے کہ کارپیٹ بامبنگ کے ذریعے سے جو ہے اگر اس کو آپ یہ کہہ لیں کہ ملبے کا ڈھیر بنا دیا گیا ہے، تو جب یہ ملبہ اٹھایا جائے گا، جس کو اٹھانے کے لیے آج کہا جاتا ہے کہ 20 سال لگیں گے، بعض لوگ کہتے ہیں 30 سال لگیں گے، تو جب یہ ملبہ اٹھایا جائے گا تب پتہ چلے گا کہ جو ہے نا کیا ہوا، کیا ہے مقصد، کیا چیزیں ہیں۔ تو یہ تو غیر جانبدار ذرائع جو ہے نا، یہ جو 50-60 ہزار کی بات ہو رہی ہے، غیر جانبدار ذرائع یہ کہہ رہے ہیں، خود یورپین کہہ رہے ہیں، خود امریکنز کہہ رہے ہیں کہ یہ تعداد 1,70,000 1,80,000 یا اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہے۔ اور جب آپ 1,70,000-80,000 کی بات کریں تو آپ کو ایک طرف اور بھی جانا پڑے گا، اور جانا اس طرف پڑے گا کہ 24 لاکھ آبادی ہے۔ یعنی جب 24 لاکھ کے میں اگر آپ یہ کہیں کہ 2 لاکھ لوگ شہید ہو گئے، تو آپ کو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کتنے فیصد ہیں، اور کیا دنیا میں اس کی مثال پھر کہیں پر موجود ہے کہ اس طرح سے بے مہار بچوں کو اسکولوں پر حملہ کر کے، ابھی پچھلے دنوں ایک اسکول کی جو ہے وہ ویڈیو ساری دنیا نے، جس کے بعد اس کا ریئیکشن بہت زیادہ آیا ہے، بہت ہی زیادہ ساری دنیا میں اس کا ریئیکشن آ رہا ہے کہ اسکول پر حملہ کیا جاتا ہے اور ایسے بموں سے حملہ کیا جاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے آگ لگتی ہے اور بچے جھلس جاتے ہیں، یعنی چھوٹے چھوٹے بچے جھلس کر شہید ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بعد ڈائریکٹلی ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، عام مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، خاص مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، سب سے بڑھ کر مسلمان حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے اگر انہوں نے آج نہیں کیا۔ آپ یہ دیکھیں نا، ایک ایک کر کے اگر آپ دیکھیں گے، افغانستان کی بات کریں، عراق کی بات کریں، شام کی بات کریں، آپ اس کے بعد جو ہے لیبیا کی بات کریں، اس کے بعد آپ یمن کی بات کریں، یعنی ایک ایک کر کے مسلمان ملکوں پر حملے ہوتے رہیں اور مسلمان جو یعنی عوام ہے ان کا قتل عام ہوتا رہا ہے۔ تو یہ سمجھا جائے کہ غزہ کے بعد کسی اور کی باری نہیں آنی، تو یہ غلط فہمی ہے، آپ سب کی باری آنی ہے۔ یہ تو مقصد جو ہے نا، مقصد اللہ رب العزت نے اس بات کو بالکل یہ سمجھ لیں کہ واضح کیا، وَلَن تَرْضَىٰ عَنْکَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ یہ کبھی بھی جو ہے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے جب تک تم ان کی ملت میں شامل نہ ہو جاؤ۔ یعنی تم یہودی ہو جاؤ، تم عیسائی ہو جاؤ، تب تو ہو سکتا ہے تم یہ بھی کہو جیسے تیسے ٹوٹے پھوٹے کسی بھی طرح کے، یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ چاہے آپ عمل کرنے والے مسلمان ہیں یا بے عمل مسلمان ہیں، ہر صورت میں انہوں نے حملہ آور ہونا ہے، ہر صورت میں انہوں نے مسلمانوں سے جینے کا حق چھیننا ہے، ہر صورت میں انہوں نے مسلمانوں کا قتل عام کرنا ہے۔ اکٹھے ہو جائیں، جمع ہو جائیں، متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور اتفاق کے ساتھ ان کے مد مقابل آ کر ان کو روکیں، ورنہ یہ سب کے ساتھ اسی طرح کا سلوک کریں گے۔ بہت خوب، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسرائیل کے جو مقاصد ہیں وہ واضح ہو چکے